बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नाज़िर नक़वी हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, पतझड़ की पत्तों की तरह तहरीक इंसाफ के लोग बारी बारी झड़ रहे हैं, लेकिन खान खड़ा है, खान डटा है। वो कहते हैं मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, काफिला बनता गया। उनके चाहने वालों का, उनके परस्तारों का कहना है कि खान खान है, पार्टी इमरान खान है, और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इमरान खान की वजह से है। लिहाजा इमरान खान तन्हा भी रह जाए तो फिर जो भी उसके साथ आएगा, नई क़यादत, नए लोग आएंगे, और पार्टी जो है इसी तरह इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। इसीलिए जो है हुकूमत डर रही है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं दे रही। लेकिन हालात क्या जा रहे हैं, हालात क्या बन रहे हैं, हालात आगे क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक तज्ज़िया, कुछ इंकिशाफात, कुछ रिपोर्टें वो आपको तक पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन आपसे दरख्वास्त कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, खान तन्हा खड़ा है और खान डटा हुआ है। बात तो पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों में जो कुछ है अफसोस तो हो रहा है। कहते ना जो दुश्मन मरे थे खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। अगर ज़रा सा गर्दन मोड़ के पीछे देखें तो ये तमाम बड़ी जमातें, 13 जमातें जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, इनके यहाँ भी तोड़ फोड़ होती रही, और मुखालिफ जो हैं वो तोड़ फोड़ करके अपनी पार्टियों को मजबूत करते रहे। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 18 में देख लें 2018 में क्या हुआ था। 2018 में इमरान खान साहब के साथ कैसे जहांगीर तरीन जहाज भर भर के लोगों को लेके आए थे। तो फिर जब वो उस वक्त हो सकता था तो इस वक्त की परेशानी है। तो कहते ना सारा सियासत का गोरख धंधा है, ये तो होता ही रहना है, ये अगे भी होया सी, आइंदा भी होएगा, इसको रोका नहीं जा सकता। क्यों कि मैं बहुत पहले से कह रहा था कि जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, हालात बदलेंगे तो सियासी परिंदे उड़ना शुरू हो जाएंगे। अब मौजूदा दौर में जहांगीर तरीन अहम तरीन हो गया। माजी में भी अहम तरीन थे, फिर उन्हें बैन कर दिया गया, और बिल्कुल इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार नहीं किया, हालांकि उनके बहुत बड़े वो सपोर्टर थे, बड़ा उनका किरदार था। फिर अलीम खान उन्हें छोड़ के चले गए, तब भी उन्हें दुख का इजहार नहीं किया। सिर्फ इस वक्त भी जाने वालों में उन्हें दुख का इजहार किया तो किसका किया है? वो आमिर कियानी का किया, उसका दुख है। अब क्यों उसका दुख है, बाकियों का दुख क्यों नहीं है? जलील शेखपुरी कहते हैं कि मैंने इनको मशवरा दिया था कि मुल्क से बाहर चले जाएं, हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान किसी की बात नहीं सुनते, लिहाजा उन्होंने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। अब सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी तहरीक इंसाफ से दूर हो गए। लेकिन यहाँ बड़ा मज़ेदार है कि बार बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है, एक है फयाजुल हसन चौहान और एक है असद उमर। इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आप तज्जिया करें जानदाराना अंदाज में, सिर्फ इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको पता लगेगा कि दाल में काला है। दोनों कह रहे हैं कि हम पे दबाव नहीं है, 9 मई के जो हालात हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौमी अदारे, कौमी सलामती के इदारों पर हमला हुआ, और जिस तरह हमारी जग हंसाई हुई, दुनिया में जो पैगाम गया वो अच्छा नहीं गया। लिहाजा मुझे बड़ा अफसोस है। दोनों लोग कह रहे हैं, लेकिन असद उमर बार बार ये कह रहे हैं कि 15 रोज़ की कैद तन्हाई बर्दाश्त करके मैं आ रहा हूँ, और कह लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि उन्हें कहीं से इशारा मिल गया। वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब मेरी 3 नस्लें फौज में हैं, जनरल उमर के साहबजादे, सबको पता है। लेकिन वो कह रहे हैं मेरी 3 नस्लें फौज में हैं और उनकी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, इस ज़मीन के लिए, इस धरती के लिए, लिहाजा मैं फौज से दूर नहीं हो सकता, फौज हमारी है, हम फौज से हैं। और उन्होंने कहा यही बात इमरान खान कहते हैं कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ, फौज ज़रूरी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ों की अपनी जगह, और इन्हें इमरान खान की मजम्मत उस अंदाज में नहीं की जिस अंदाज में दूसरे लोग कर रहे हैं। ना ही वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने सिर्फ सेक्रेटरी जनरल का उधर छोड़ा, और कोर कमेटी में जो मेरी मेंबरशिप थी वो मैंने छोड़ दी। ना वो सियासत से अलग हो रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीधा से ये है कि MQM की कहानी दोहराई जा रही है या जाने वाली है, क्योंकि फयाजुल हसन की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बड़ी ईजी थी, वो भी बड़े हंस रहे थे और खेल रहे थे, खुश हो रहे थे, बातें कर रहे थे। वो इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे
کہ میں پرویز الہی سے بھی ملوں گا، میں اسد عمر سے بھی ملوں گا، میں شاہ محمود قریشی سے بھی ملوں گا۔ ابھی شاہ محمود قریشی جیل میں ہے، لیکن پہلے بھی میں نے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شوقیہ جیل گئے ہیں کہ پاجی میں نے کچھ کرنا نہ پایا ہوں، عمر دے سے کہ سانوں کی سائڈ تے لا لو، یعنی یہ بھی خاص لوگوں کے اشارے پہ موجود ہیں۔ ابھی انہی نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرنی ہے، اور وہ بھی بڑے اہم آدمی پرویز الہی اور یہ باقی لوگ جو ہیں۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ امیدوار ہے کہ عمران خان جو ہے ان حالات کی موجودگی میں، کیونکہ آئین اور قانون کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سوچا جا رہا ہے یا زیر نظر یہ بات ہے یا زیر بحث یہ بات ہے کہ پارٹی پر بین لگا دیا جائے، تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے۔ میں ایک جمہوریت کے حامی کی حیثیت سے میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر قومی سلامتی کے خلاف کسی نے کام کیا اور قومی اداروں کے خلاف کوئی کام کیا تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کی شرط پسندی کی وجہ سے اس پر بین لگایا جا سکتا ہے۔ 1950 سے مختلف پارٹیوں پہ لگتا رہا بین، 1947 میں پاکستان بنا اور 1950 سے یہ گورکھ دتا شروع ہو گیا، یہ کھیل شروع ہو گیا۔ یہ کھیل اب بھی جاری ہے، اب بھی سوچ جاری ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جمیل شرک پوری صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی میں بین نہ لگائیں، اسی تو اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں بین نہ لگائیں، یعنی دوسری طرح کے انصاف پیدا کر دیں، صرف قیادت پر بین لگائیں، عمران خان کو نااہل کرے۔ کیسے؟ جیسے الطاف حسین کو نااہل کر کے، ان کی خطابات پر پابندی لگا کے، ان کو بلیک لسٹ کر کے، ریڈ لائن لگا کے۔ وہ کہتے تھے لوگ کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ فواد چودھری کسی زور سے کہتے تھے، فیاض الحسن چوہان کتنی زور سے کہتے تھے کہ جس نے ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا، اس کی طرف دیکھا، ہم اس کے ڈیلے نکال دیں گے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن ان کی اپنی لائن ریڈ ہوئی ذرا سی، یعنی ریڈ لائن لگی ان کے ناموں پہ تو یہ بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے نکل گئے۔ تو اب معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ اب اسد عمر کیا کریں گے؟ اسد عمر اور فیاض الحسن چوہان اور پرویز الہی پہ بھی نشانی لگا لیں کہ یہ لوگ جو ہیں، میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے نئی قیادت بنے، کیونکہ سیکنڈ قیادت موجود نہیں ہے۔ اصل قیادت جو ہے وہ قید میں ہے یا چھوڑ گئے ہیں پارٹی، مین قیادت تو باہر نکل گئی ہے، بس بچے ہیں تو عمران خان بچے ہیں۔ اب عمران خان جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر میں بین ہوں گے، نااہل ہوں گے، یا ان پہ پابندی لگائی جائے گی، لائف بین ہوں گے، تو پھر ان لوگوں کے نے سر اٹھانا ہے۔ تاہم ایک گروپ اور بننے والا ہے کنگز پارٹی، جو میں نے 2 ماہ پہلے کہا تھا کہ کنگز پارٹی کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ جہانگیر گروپ، جہانگیر ترین جو ہیں، ان کے رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبل ہیں، اور الیکٹیبل جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں کام آئیں گے۔ الیکشن کب ہوگا ابھی کسی کو نہیں پتا، لیکن ابھی تک جو حکومت کہہ رہی ہے، یقین دہانی کرا رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 8 اکتوبر یعنی اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا۔ جو جب حکومت ختم ہوگی تو اس کا ٹینور ختم ہوگا تو وقت پہ الیکشن بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، ابھی بہت بڑا آپریشن ہونا، اور آپریشن کون سا ہے؟ آپریشن رد العمران، یعنی 9 مئی کے حوالے سے اس کے رد عمل میں رد العمران جو آپریشن چل رہا ہے کہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور کہنے والے یہی کہہ رہے کہ آنے والے دن جو ہیں ان کے لیے مزید مشکل ہو جائیں گے، چھوڑنے والے مزید چھوڑ جائیں گے، اور اسد عمر ہوں یا فیاض الحسن چوہان یہ سیاست میں نظر آئیں گے، بلکہ فواد چودھری بھی تھوڑا سا ریسٹ کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ فیصل واڈا نے جو پریس کانفرنس کی، اسے صدر پاکستان پر بھی الزام لگائے، اور انہوں نے باقی بھی، بلکہ یہ کہا کہ وہ جو القادر یونیورسٹی کا کیس ہے اس میں صرف عمران خان نہیں ہے، اس میں شہزاد اکبر بڑا چور، اور اس سے بڑا چور وہ الزام لگا رہے ہیں کس پہ؟ فیض حمید پر، جنرل فیض حمید، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید پر الزام لگا رہے ہیں۔ دواخانہ فیض عالم بند ہو چکا ہے، لیکن فیض حمید کی باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں کہ وہاں سے فیض مل رہا ہے، بلکہ انہیں الزام لگایا کہ ان کے بنائے ہوئے لوگ مختلف اداروں میں مختلف اہم عہدوں پر ابھی بھی موجود ہیں، یعنی ان کی رجیم موجود ہے، اسی لیے جو ہے عمران خان کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن وہ کہیں عمران خان کو جس لائن پہ ان لوگوں نے لگا لیا، اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو خطرہ تھا یا خطرناک جو حرکتیں کی وہ کی جنرل فیض حمید نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اصل ڈرٹی ہیری جو تھا وہ جنرل فیض حمید تھا۔ یعنی عمران خان تو نشان کسی اور پر لگا رہے تھے، فیصل نصیر پر، لیکن نہیں، فیصل واڈا کہتے ہیں
کہ یہ ڈرٹی ہیری اصلی یہ ہے کہ جس نے پوری سیاست کو خراب کیا، جس نے قومی اداروں کو خراب کیا، اور جس نے 9 مئی کے یہ سارا جو منصوبہ بندی کی، تو ہر طرف سے پورے پاکستان سے کراچی سے خیبر تک ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو شرپسند ہیں، جو حملہ آور ہیں، ان کے میں باقاعدہ تحقیقات پر تحقیقات کر کے آرمی ایکٹ یا سول عدالتوں کے ذریعے ان پر مقدمات چلائے جائیں، ان کو سزا دی جائے، لیکن جو منصوبہ ساز ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت پھندا پہ پہنچایا جائے، یعنی تخت دار پہ پہنچایا جائے۔ کیوں کہ انہوں نے آرمی کو توڑنے کی، تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی، تو آرمی، پاکستان کی آرمی سے پاکستانی بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سر پہ دشمن بیٹھا ہے عزلی بھارت، جس نے ہمیں روز اول سے تسلیم بھی نہیں کیا، وہ تو کنفیڈریشن چاہتا تھا، تو وہ تو خوش ہو رہا ہے، اسی لیے وہ شادیاں بجا رہے ہیں کہ کیوں کہ یہ وہ بات ہے جو 1965 میں وہ چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے، لیکن آج کچھ حکومت مخالف لوگوں نے یا سیاستدانوں نے اپنی ناقبت اندیشی میں یہ کام کر دکھایا۔ اللہ نہ کرے کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے یا کوئی معاملات ہوں، لیکن حکومت کامیاب ہو، تاکہ حکومت جو ہے ان لوگوں کو، شرپسندوں کو، دہشت گردی کی واردات میں مبتلا لوگوں کو، لیکن ناجائز کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اسد عمر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ناجائز پکڑے گئے ہیں، کارکنوں کا کوئی قصور نہیں، کارکنوں کی رہائی، تو حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھومنا پھسے۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، پاکستان اسی طرح ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھ سکے، لیکن اس بحران سے نکل کے، جب تک اس بحران سے نہیں نکلے گا اور ہم اور آپ کوشش نہیں کریں گے، جب تک نہیں ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، INN کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔